اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مراقبہ ہے نا، مراقبہ یہ سارا کا ساری عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ مراقبہ ساری عبادت عاشقانہ ہے۔ گمان ہے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کہ میں سر جھکائے بیٹھا ہوں، عرش الہی سے نور میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اور وہاں سے میرے قلب پہ، میرے دل پہ بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہاں سے میرے دل پہ، اور میرا دل اللہ اللہ، یہ سارا کچھ جو پکارنا ہے، یہ فکرے کا جو یہ دل سے پکارا جائے، زبان سے نہ پکارا جائے، اس کو دل سے دہرایا جائے، زبان سے نہ دہرایا جائے، اس کو دل سے دہرایا جائے، زبان سے نہ دہرایا جائے۔ سب کچھ دل سے دہرایا جائے، اور پھر توجہ ہو بہت زیادہ، توجہ کرے گا، اللہ کریم جل شانہ اپنی عنایات خصوصی اس پہ عطا فرما دیں گے۔ اور میں بندے کے عبد الظن، بندے کے گمان کے بقدر معاملہ کرتا ہوں۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے اس بارگاہ الہ کی طرف دھیان کرنا اور توجہ کرنا، اور پورے یقین کی طاقت اور گہرائیوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کریم ذات کی طرف متوجہ ہونا، بس یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس پہ اللہ نوازتا ہے۔ غور سے سنیے، مراقبے میں بظاہر چہرے کی آنکھیں تو بند کرتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب یہ ظاہر کی آنکھیں بند کرتا ہے، ظاہر کی آنکھیں بند کر کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر کی آنکھیں بند اور ذات الہ کی طرف توجہ، بس یہیں سے اس کے اندر کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں، یہیں سے اس کے اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور یہیں سے اس کے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ پھر اس پہ مجاہدہ کرتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، وساوس آتے ہیں، ادھر ادھر سے خیال آتے ہیں، ان خیالات کو چھٹکتا ہے، ان سے جان چھڑاتا ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر کوئی خیال آتا ہے، پھر کوئی گمان آتا ہے، پھر ان کو ہٹاتا ہے، پھر توجہ کرتا ہے۔ اللہ عرش پہ بیٹھا اس دنیا کی کشمکش کو دیکھ رہا اور خوش ہو رہا، میرا بندہ میری ذات کی طرف لو لگانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہ دنیا کے تنکے ہوائیں ادھر ادھر سے اس کے گمان کو اڑا کے پھر لے جاتی ہیں، پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے اپنی توجہ کو، پھر آ کے نفس اور شیطان اور یہ گمان اور خیال اور دنیا اس کو ہلاتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے۔ یہ بندہ میری طرف کتنی توجہ کرتا ہے؟ جب بندہ مراقبے میں توجہ بٹے، توجہ کٹے، دھیان منتشر ہو، پھر اس کو اکٹھا کرے، پھر اللہ کی طرف لگائے، پھر دھیان منتشر ہو، پھر اللہ کی ذات کی طرف لگائے، پھر توجہ بٹے، پھر توجہ کٹے، پھر اللہ کی طرف لگائے، یقین جانیے اللہ جل شانہ عرش میں اپنی بصیر اور اپنی خبیر ہونے کی طاقت کے مطابق اس کو دیکھ رہا، اور پھر اللہ پاک اس کو دیکھ رہا، اور اللہ دیکھ کے نا
پھر اس پہ شفقت کی نظر کر رہا، اور اللہ اس پہ شفقت کی نظر کر کے پھر اللہ پاک اس کی جب طلب کو دیکھتا ہے کہ گرتا ہے، گرنے سے مراد ادھر ادھر سے وساوس، سوچیں، خیال، تصورات یہ آتے ہیں، پھر یہ اللہ کی ذات کی طرف توجہ بڑھاتا ہے، پھر چیزیں آتی ہیں، پھر توجہ بڑھاتا ہے، پھر اس کو ہر طرف سے کوئی چیز آ کے گھیرتی ہے، کبھی نفس، کبھی شیطان، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی دفتر، دکان، اس کی زمین، اس کے مشاغل اس کو آ کے گھیرتے ہیں، پھر اس سے توجہ ہٹا کے پھر اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ بڑھاتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اس کی اس ادا پہ رحمت خدا بندی بے کرام اور پھر موجوں پہ آ جاتی ہے، رحمت خدا بندی پھر موجوں میں آ جاتی ہے۔ جب یہی بندہ ایسی گرتا 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 اپنے مراقبے کی توجہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف بڑھتا ہے، بڑھاتا ہے، میرا اللہ بھی ایسے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ بندہ اللہ جل شانہ کے یوں قریب جاتا ہے، اللہ کی رحمت اسی طرح موجوں میں آتی ہے، اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے، اور اسے اپنی رحمتیں اور اس پہ برکتیں اور اس پہ سکینہ اور اپنے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پہ رحمتوں کی بارشیں ہو جاتی ہیں اور اس پہ عطاؤں کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ پھر بظاہر چہرے کی آنکھیں اس نے بند کی تھی، اس خوشی میں اللہ اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔